ارطغرل کی سلطنت عثمانیہ کو پارا پارا کرنے والے کردار کی سرگزشت۔ فتنہ قسط نمبر 5۔ مصر میں لارنس کی ان مہمات کا چرچا پھیلا تو اعلیٰ افسران کا رد عمل بھی کم و بیش ویمزے جیسا ہی تھا۔ لارنس کی ملاقاتوں اور کوششوں کا نتیجہ بہرحال اتنا ہی برآمد ہوا کہ مصری انتظامیہ نے 3 ماہ تک عقبہ میں ضروری اشیاء کی فراہمی اور سپاہ کی تربیت کے انتظامات کی حامی بھر لی۔ اس کے بعد لارنس ایک بار پھر مختلف بھیس بدل کر ترکوں کی صفوں میں گھس گیا، جہاں اس سے اپنی ذات کے متعلق مقابل کی کھوج اور ہلاکت کے اسباب کا علم ہوا۔ ان انکشافات اسے مزید جنون میں مبتلا کر دیا۔ اس نے ترکوں کو ذکر پہنچانے کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے کا آغاز کر دیا۔ اس ضمن میں لارنس نے پہلا تجربہ رمڈ آبرا کی ریلوے لائن پر کیا۔ اس نے بارودی سرنگ بچھا کر اس لائن کو عین ریل گاڑی کی آمد کے موقع پر اڑا دیا۔ لارنس کے اس پے در پہ تازہ ترین کارناموں کے بعد ترکوں نے ریل گاڑیوں کی حفاظت کے لیے طلائع فوج تشکیل دے دی۔ چوکیوں کی حفاظت کے لیے محافظ دستوں میں بھی اضافہ کیا گیا۔ طلائع فوج ہر گاڑی کے آگے ریلوے لائن کی دونوں جانب مشتبہ نشان تلاش کر کے ریلوے گاڑیوں کی حفاظت کے لیے ہلکان رہتی۔ ان کی یہ سرگرمیاں ریتلے ٹیلے کے عقب میں خاموش بیٹھے لارنس کو بہت محظوظ کرتی۔ اس نے ترکوں کو زج کرنے کے لیے ایک اور فتنہ پرور منصوبہ بنایا۔ وہ اپنے قاصدوں کو دانستہ طور پر جھوٹی اطلاعات کے ساتھ ترک علاقوں میں روانہ کرتا۔ یہ قاصد گرفتاری کے بعد تشدد سہنے سے بچاؤ کی اداکاری کرتے۔ ترکوں کو لارنس کی سکھائی گئی یہ ہدایات فر سنا دیتے کہ وہ فلاں مقام پر حملہ ہونے کے لیے پرتول رہا ہے۔ ترک یہ خبر ملتے ہی فوری طور پر اپنی چھاؤنیوں سے لشکر روانہ کر دیتے، جن کے استقبال اور خاطر مدارت کے لارنس اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پہلے ہی گھات لگائے موجود ہوتا تھا۔ لارنس کی خود اعتمادی اور فتوحات کی سرشاری اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ بے خوفی سے ترک علاقوں میں جاسوسی کے لیے جانے لگا۔ انہی دنوں اسے درہ دانیال کے قریبی علاقہ میں جاسوسی کی ضرورت پیش آئی۔ یہاں اسے چند مہلک کارروائیاں عمل میں لانی تھی۔ لارنس نے اپنے ایک عرب ساتھی کے ہمراہ مقامی افراد جیسا لباس حاصل کیا اور اپنا ذاتی لباس ایک چٹان کے نیچے چھپا دیا۔ وہ پر اعتماد تھا کہ اپنے نئے بھیس سے حسب سابق ترکوں کی آنکھوں میں دھول جھونک دینے میں کامیاب ہو جائے گا اور اسے فوج کی نقل و حرکت اور تعداد کے متعلق کامل معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ وہ چہل قدمی کرتے ہوئے ایک گلی میں داخل ہوا اور غیر نمایاں سے انداز میں بستی میں بڑھتا چلا گیا۔ رکو، کہاں جا رہے ہو؟ اسے اپنے عقب میں ایک للکار سنائی دی۔ لارنس کے دل میں فرار کی خواہش پیدا ہوئی، لیکن اس نے کچھ سوچ کر اپنے ساتھی کو بھی روک لیا۔ اگلے چند لمحوں میں وہ 2 ترک سپاہیوں کے نرغے میں تھے۔ انہوں نے آتے ہی سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ لارنس نے اعتماد اور احتیاط سے سبھی سوالات کا بھرپور جواب دیا، لیکن وہ مطمئن نہ ہو پا رہے تھے۔ انہوں نے مقامی شخص کو رہا کر دیا اور لارنس کو جبراً اپنے کمانڈر کے پاس لے گئے۔ کون ہو تم اور کیا کرتے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کماندار نے ترکی اور عربی زبان میں سوالات جاری رکھے۔ مسافر ہوں، روزگار کی تلاش میں آیا ہوں۔ لارنس نے بھی اس کے استفسار کا متعلقہ زبانوں میں جواب دیا۔ ترکی کماندار اس کے چھریرے بدن کو سرتپا دیکھنے لگا۔ اس شخص کے بظاہر بے ضرر وجود میں ایسا کوئی پہلو ضرور تھا جو اسے مضطرب کیے ہوئے تھا۔ جھوٹ کہتے ہو تم، مجھے یقین ہے کہ تم ایک جاسوس ہو۔ وہ غرایا۔ نہیں، بالکل نہیں، میں جاسوس کیسے ہو سکتا ہوں؟ وہ مسمسی سی صورت بنا کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ یہ ایسے نہیں مانے گا، اس کی زبان اپنے طریقے سے کھلواؤ۔ کماندار نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا۔ اس کے ماتحتوں نے اپنی بساط بھر کوشش کا آغاز کر دیا۔ لارنس کو لکڑیوں، ٹانگوں اور دیگر ہتھیاروں سے وحشت ناک ضربات لگائی جاتی رہیں۔ وہ ان ضربات کے نتیجے میں بے دم ہو کر زمین بوس ہوا تو ایک بار پھر اسے ٹھوکروں کی زد میں رکھ لیا گیا۔ میں جاسوس نہیں ہوں، میں بھی ان عربوں سے اتنی ہی نفرت کرتا ہوں، وہ ہانپتے ہوئے بولا۔ اس کی بات انسنی کرتے ہوئے ایک فربا اندام اور مضبوط ترک اہلکار اسے اپنے پاؤں تلے دبوچا اور اپنے جوتے کی ایڑی سے اس کا سر پیٹنے لگا۔ لارنس کا چہرہ سرخ اور اذیت سے نکوش مسخ ہو کر رہ گئے۔ کیا معلومات حاصل کرنے آئے تھے یہاں؟ اس نے اپنی ایڑی کا زور مزید بڑھایا۔ میں ایک غریب مسافر ہوں، مجھے بھی عربوں سے اتنی ہی نفرت ہے۔ لارنس کے لیے سانس لینا 2 بھر ہو رہا تھا۔ فربا اندام اہلکار اب اس کھیل سے اکتا گیا تھا۔ اس نے لارنس کے زخموں سے چور وجود پر ایک بھرپور ضرب سے پیچھے دھکیلا اور سپاہیوں کو ایک کوٹھی میں لے جانے کا حکم دے دیا۔ وہ رات بھر اس کوٹھی میں ہوش و حواس سے بیگانہ رہا۔ اگلی صبح اس کے بدن کا ہر عضو ٹوٹ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد چند اہلکار اسے ایک بار پھر گھسیٹ حکومت خانہ میں لے آئے اور نئی سزاؤں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ لارنس کی خاموشی اور ہٹ دھرمی جوں کی تو برقرار تھی۔ کماندار اس تشدد اور لارنس کی قوت ارادی پر جھنجھلا کر رہ گیا۔ اس کے حکم پر سپاہی اسے دوبارہ کوٹھی میں لے گئے۔ لارنس کے حواس رات ڈھلے بحال ہوئے تو وہ ڈگمگاتے قدموں سے کھڑکی کے قریب چلا آیا۔ کھڑکی سے زمین کا فاصلہ چند فٹ تھا۔ اسے گلی کے اختتامی کونے پر ہموار چال سے پہرا دیتا ایک سنتری دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا وجدان گواہی دینے لگا کہ فاصلے کے باعث سنتری کی بصارت و سماعت کھڑکی اور یہاں سے برآمد ہونے والی کسی آواز پر مبذول نہیں ہوگی۔ اس نے اپنے دکھتے بدن اور ہر جنبش سے دھماکوں کی زد میں آتے سر کی اذیت کو
نظر انداز کرتے ہوئے کھڑکی کی چوکھٹ پر پاؤں لٹکا دیے اور نشیب میں کود گیا۔ گردن میں تکلیف کی ایک شدید لہر اٹھی اور وہ چند لمحوں تک حرکت کرنے کے قابل بھی نہ رہا۔ اس کے بعد حواس بحال ہوئے تو ڈگمگاتے قدموں سے اندھیری رات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ عمارتوں کی آڑ لیے شہر سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ ترکوں کے گناہوں میں ایک اور ناقابل معافی گناہ کا اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی ذات سے ترکوں کو بھیانک انتقام کا مزہ چکھانے کا عہد کرتے ہوئے شہر پر الوداعی نظر ڈالی اور اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ لارنس کے مزاج میں در آنے والی نفرت کی اس لہر کو اپنے اخراج کا کوئی نہ کوئی راہ درکار تھی۔ تشدد کے باعث اب وہ قدرے جھک کر چلنے پر مجبور تھا۔ ترکوں کو زیادہ سے زیادہ ذکر پہنچانے کی تمنا شدید تر ہونے لگی۔ اس دوران موسم بھی تیزی سے تبدیلی کی جانب گامزن تھا۔ اگلے 1-2 ماہ میں بارشوں کے باعث مہمات میں تعدل بھی پیدا ہو سکتا تھا۔ لارنس نے اس عرصے میں مصروفیت کا نیا پہلو تلاش کر لیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پہاڑوں میں چھپ کر ترکوں کو پلوں کی مرمت کرتے ہوئے دیکھا کرتا۔ ترک کارکن تختے جمانے کے بعد پٹڑیاں اثر نو بچھا کر ریلوے کی آمد و رفت قابل بناتے۔ ان کا یہ کام اختتامی مراحل تک پہنچتے لارنس عربوں کے ساتھ فوری دھاوا بول دیتا۔ محافظوں کے قتل کے بعد تعمیر شدہ حصہ ایک بار پھر ڈائنامیٹ سے اڑا دیے جاتے۔ اس مہم جوئی کے علاوہ بحری اور بری راستوں سے مصر میں آمد و رفت بھی بلا تعطل جاری تھی۔ وہ اپنے ہر ایک منصوبے پر ممکنہ خامی کی تلاش تک باریک بینی سے جانچ کرتا۔ اسے موسم کی تبدیلی کا بے تابی سے انتظار تھا۔ 1918 کا آغاز ہو چکا تھا۔ لارنس کی نظریں اب بحر مردار کے جنوبی سرے پر واقع تفلیح پر مرکوز تھی۔ ترکوں کے زیر تسلط یہ مقام اس کی مبینہ منصوبوں کے لیے بہت خطرہ تھا۔ اس حملہ کی تیاری مکمل کر کے طرف نامی قریبی ریلوے اسٹیشن کو قبضہ کے بعد تباہ کر دیا گیا۔ مزید پیش قدمی کا آغاز ہونا ہی تھا کہ موسم کی کروٹ نے ناموافقت اختیار کر لی۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ فوجی صدر مقام کی انتظامیہ نے عربستان سے اپنی ناواقفیت کی بنا پر گرم کپڑوں، کمبلوں اور خیموں کا مناسب بندوبست ہی نہ کیا تھا۔ وہ اسی گمان میں مبتلا رہے تھے کہ حجاز ایک گرم سرزمین ہے جہاں ریگستان آگ برساتے سورج کے سوا کوئی موسم کروٹ نہیں لیتا۔ لارنس اور اس کی سپاہ کے لیے موسم کی شدت جھیلنا بہرحال آسان نہ تھا۔ وہ سطح سمندر سے تقریباً 50,000 فٹ بلندی پر تھے۔ انسانوں کے ساتھ اونٹ بھی اس اذیت میں مبتلا تھے۔ وہ آگے قدم بڑھانے کی صورت میں اپنا توازن ہی کھو بیٹھتے۔ سپاہ کے لیے سردی سے شل انگلیوں کے ساتھ رائفل چلانا ہولناک مرحلہ تھا۔ ترکوں کو بھی اس دستے کی آمد کا اندیا مل چکا تھا۔ انہوں نے اپنی چوکے پر محافظوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا۔ ترک عہدیداران اس شخص کو دیکھنے اور خاتمہ کے شدید متمنی تھے جس نے عربوں کی منتشر قوت کو یکجا کر کے ان کے مسائل کا کوہ گراں کھڑا کر دیا ہے۔ تفلیح میں گھمسان کا رن پڑا۔ ترکوں کے برسائے گئے گولے لارنس کے پاس آ کر گرے۔ اس نے اپنی قوت ارادی کو کسی بھی لمحہ ڈگمگانے نہ دیا اور حکمت عملی سے ترکوں کو بدحواس ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس لڑائی میں لارنس کو بھی 120 افراد کی ہلاکت کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ زخمیوں کی تعداد اس کے علاوہ تھی۔ یہ جنگ ختم ہوتے برف باری کا آغاز ہوا اور لاشیں منو برف اوڑے روپوش ہو گئیں۔ موسم بہار کی آمد ہوئی تو لارنس زر کی کمی سے تشویش زدہ دکھائی دینے لگا۔ خوش قسمتی ایک بار پھر مددگار ثابت ہوئی اور سفر کے پہلے ہی پڑاؤ میں کرنل چوائس کی جانب سے 50,000 پاؤنڈ سونے کی امداد نے اسے پرسکون کر دیا۔ اب اسے جنرل الن بائے سے ایک خصوصی ملاقات کرنی تھی۔ وہ اپنے مخصوص انداز اور راستوں سے ہوتا مصر و فلسطین کی جانب روانہ ہو گیا۔ الن بائے سے ملاقات بہت اہم ثابت ہوئی۔ لارنس کو اس کے خدشات سے بھی زیادہ آگاہی ملی کہ اتحادی مشرقی محاذ پر سودمند اقدامات سے قاصر تھے۔ جرمنی کو ترکی کی معاونت و تائید نے انہیں ان انگنت مسائل سے دوچار کر رکھا تھا۔ الن بائے نے لارنس کی مدد کی عوض مزید ہتھیاروں، اونٹ اور غذا کی فراہمی کا وعدہ بھی کر لیا۔ جوابی طور پر لارنس نے اسے بے فکری و اعتماد سے مغربی محاذ سنبھالنے کی تاکید کی۔ مشرقی محاذ کے لیے اس کے ذہن میں فتنہ انگیز منصوبوں کی ویسے ہی کمی نہ تھی۔ اس ملاقات کے نتیجے میں حاصل ہونے والی امداد پر لارنس کا اعتماد ایک بار پھر نئی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ برطانوی محاذ پر جنگ نقشوں کے مطابق انجام نہ پا رہی تھی۔ مسائل اس قدر تھے کہ جنرل الن بائے کو 2-3 ماہ کے لیے جنگ روکنا پڑی۔ یورپ میں جنگ شدید تر ہونے سے وہ مصر سے کمک طلب کرنے لگے تھے۔ اس دباؤ نے الن بائے کو مزید کمزور کر دیا۔ اس کے لیے اب قوت کے بجائے چال بازی سے کام لینے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ دھیرے دھیرے حالات ایسی نوعیت اختیار کر گئے کہ وہ اتحادی فوج جو انقلابات عرب کو معمولی اور بے سود سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی تھی، اب یکا یقین کے نزدیک بے حد اہمیت اختیار کر گئے۔ عرب میں ترکوں کو شکست ہو جاتی تو مشرقی محاذ پر دباؤ کم ہونے سے وہی فوجیں فرانس بھجوائی جا سکتی تھی۔ لارنس کو ان حقائق کا علم ہوا تو اس کا زرخیز دماغ نت نئے منصوبے تیار کرنے لگا۔ اس کے شب و روز بے حد مصروف ہو چکے تھے۔ عقبہ ریلوے کے شمالی سروں اور فلسطین کا آئرو سفر ایک معمول تھا۔ افواج کو تجاویز پیش کرتے اس کے دل و دماغ میں ہنوز مشرق کی کلید دمشق فتح کرنے کا خواب سجا تھا۔ ان خوابوں میں ترکوں سے نفرت،
اور ان کا ہر رد عمل مزید رنگ بھر دیتے۔ انہی دنوں اسے علم ہوا کہ ترکوں نے اسے زندہ یا مردہ گرفتار کرنے پر 10,000 پاؤنڈ کا اعلان کیا ہے۔ لارنس کا سر فخر و غرور سے بلند ہو گیا۔ اسے اپنی 2 سالہ محنت کے انعام نے بہت محظوظ کیا تھا۔ ان حالات و واقعات سے لطف اندوز ہوتے لارنس نے ایک مخلوط فوج تیار کی جس میں اونٹوں کے 450 دستے تھے۔ سپاہی خاصے طبیعت یافتہ ہی نہیں، تجربہ کار بھی تھے۔ بندوق بازوں کے پاس ویکارز اور ہاچکس قسم کی کلدار توپیں تھیں۔ اس کے علاوہ فرانسیسی توپچیوں کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی کے پاس سورج سے مار کرنے والی بندوقیں بھی تھیں۔ انگریزی ہتھیار بند موٹریں اور ان کے ایندھن گاڑیاں، مصر و ہندوستانی اونٹ سواروں کا ایک دستہ اور 2 طیارے بھی تھے۔ سپاہیوں کی تعداد 1000 سے کم ہی تھی۔ انہیں خود سے 10 گنا بڑی ترک فوج کا سامنا تھا جن سے نفرت اور بیزاری ہی ان کی اصل قوت تھی۔ عرب یہ جنگ ہتھیاروں کے بجائے اپنی نفرت اور جنون سے لڑ رہے تھے تاکہ خلافت ختم ہو جائے، ترک سلطنت کا خاتمہ ہو جائے۔ ناکامی کا تصور ان کے لیے موت سے بھی بدتر تھا، کیونکہ اس صورت میں ترک انہیں ذلت و رسوائی کی اندھی وادیوں میں دھکیل دیتے۔ وہ اپنی کامیابی کی ممکنہ تصور سے مکمل سرشار دونوں طیاروں کی پرواز دیکھ کر نعرہ تحسین ہائے بلند کر رہے تھے، جو پڑاؤ کی سرزمین کے اوپر مرفی اور جونز کی قیادت میں چکر کاٹ رہے تھے۔ لارنس ان کی ہر جنبش پر گہری نگاہ رکھتا تھا اور کسی بھی تغیر کی صورت میں بھی چرب زبانی سے معاملہ خوش اسلوبی سے نمٹانے کی بھرپور کوشش کرتا۔ اگلے روز شمالی سمت میں پیش قدمی شروع ہوئی۔ اب وہ ایک ایسے خطے کی جانب گامزن تھے جو عربوں اور ترکوں میں سے کسی کی بھی ملکیت نہ تھا۔ دروازیوں کے علاقہ کی پہاڑیوں سے گزرتے ہوئے ایک افتادنے نے گھیر لیا۔ اگلے پڑاؤ سے خبر رساں سپاہیوں کی ہنجان انگیز چیخوں اور مخصوص اشاروں نے انہیں بوکھلا دیا۔ وہ خبر رساں ایک جرمن ہوائی جہاز کی موجودگی کا احساس دلا رہے تھے۔ یہ نظارہ انوکھا ہی نہیں تشویشناک بھی تھا۔ لارنس کے لیے یہ سمجھنا دشوار نہ تھا کہ اس جرمن جہاز کی نچلی پرواز کا مقصد اس قافلے کی حقیقت جاننا ہے۔ اس اپنے سپاہیوں کو بلا تعمل بکھر کر پھیل جانے کا حکم دیا تاکہ جرمن ہواباز کم سے کم لوگ دیکھ سکے۔ لارنس کی خوش قسمتی یہاں بھی اس کے خوب کام آئی۔ مرفی نے 2 نشستوں والے اس جدید طیارے کی آمد بھانپ لی تھی۔ مرفی کے پاس قدرے پرانی ساخت کا BA-12 طیارہ تھا جو رفتار میں جرمن طیارے سے بہت بہتر تھا۔ مرفی نے اپنا جہاز جرمنوں سے بلند تر کیا اور ایک خطرناک غوطہ لگا کر عقبی حصے پر ضرب لگانے کے در پہ ہو گیا۔ جرمن ہواباز نے مرفی کو اپنے سمت آتے دیکھا تو اس نے بھی غوطہ سے بچنے کی بھرپور کوشش کی۔ مرفی کا گرجتا ہوا جہاز جب ایک جانب سے نکلا تو جرمنوں نے اسے نشانے پر رکھ لیا۔ لارنس طیارے کی ڈگمگاہٹ دیکھ کر دل تھامنے پر مجبور ہو گیا۔ مرفی کی موت اور طیارے کی تباہی کا تصور ہی ہولناک تھا۔ ان اندیشوں کا خاتمہ چند لمحوں میں ہی ہو گیا۔ برطانوی طیارے نے شیب سے یکدم پرواز بھری اور اپنے دوسرے پھیرے میں جرمن طیارے کو نشانہ بنا دیا۔ فضا میں دھواں بلند ہوا اور اگلے ہی پل جرمن طیارہ شعلوں کی زد میں دکھائی دینے لگا۔ لارنس اس کا دستہ خوشی سے بے قابو ہو کر نعرے لگانے لگے۔ جرمن طیارے کو تیزی سے پیچ و خم کھاتے پہاڑوں پر گرتے اور 1 میل کے فاصلے پر شعلوں میں جل کر تباہ ہوتے دیکھ کر انہوں نے جوش سے اپنے بندوقوں کے منہ بھی کھول دیے۔ برطانوی طیارہ بھی اس ضرب سے تباہ ہو گیا تھا، تاہم خوشی کی بات یہ تھی کہ مرفی صحیح سلامت زمین پر اتر آیا۔ اس ہوائی مہم کے بعد لارنس کی منزل دیرہ کے شمالی سمت پیش قدمی تھی۔ اس نے یہاں بھی اپنی سابقہ روش جاری رکھی، ریلوے لائنز دھماکوں سے اڑائی، ٹیلی گراف لائنوں میں خرابی پیدا کی اور اپنی سپاہ کی مورچہ بندی کرتا رہا۔ اس دوران اسے شمال جانب سے بندوقوں، مشین گنز اور سینکڑوں سپاہیوں کی صورت میں مزید کمک بھی مل گئی تھی۔ لارنس کا ہر قدم نپا تلا اور اس کی منصوبہ بندی کے عین مطابق ہوتا تھا۔ ان دنوں اس نے اپنی حکمت عملی میں قدرے تبدیلی کر رکھی تھی۔ وہ دور اندیشی سے کام لے کر سپاہ کی قیمتی زندگیاں محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ جنگ کی اس موجودہ صورتحال میں کسی بھی قسم کی عجلت خودکشی کے مترادف تھی۔ وہ اس بات سے بھی آگاہ تھا کہ ترک اپنی فوج اور وسائل مسلسل منظم کر رہے ہیں۔ جرمنوں نے اپنے طیارے میدان میں اتار دیے تھے جو ان کے ہتھیار بند موٹروں اور زمینی دستوں پر حملہ کرتے۔ خوش قسمتی یہ رہی کہ موٹروں پر گرائے گئے بم ہدف پر نہ لگ سکے۔ ان طیاروں سے بچنے کے دوران عرب سپاہ نے بھی ایک طیارے کا خاتمہ کر دیا۔ نچلی پرواز کرتی اس مشینی چڑیا کے انجن کی ٹینکی میں چلائی گئی گولی تباہ کن ثابت ہوئی۔ طیارہ بھیانک آواز کے ساتھ زمین پر گرا اور دھماکے کے زور سے ٹوٹ پھوٹ کر تباہ ہو گیا۔ عربوں کی خوشی اور جوش دیدی نہیں تھا۔ انہوں نے آہنی گھوڑے کے بعد مشینی چڑیا پر بھی قابو پا لیا تھا۔ لارنس نے اپنی جد و جہد اور جوڑ توڑ سے 3 لڑاکا طیارے مزید حاصل کر لیے۔ اب وہ ترکوں اور جرمنوں کا بہتر انداز میں مقابلہ کر سکتا تھا۔ انہی دنوں عربوں نے ترکوں کا ایک طیارہ اور مار گرایا۔ ان کے جوش کا یہ عالم تھا کہ نعرے لگا لگا کر گلے بیٹھ چکے تھے۔ لارنس ان کے جوش و جذبہ پر مطمئن تھا۔ اس نے اپنی چرب زبانی، انتظامی صلاحیتوں اور سب سے بڑھ کر خوش قسمتی سے ایک ایسی قوم کے افراد کو موتی کر لیا جو عمومی طور پر کسی غیر مسلم کی اطاعت قبول کرنے پر تیار نہ ہوتے تھے۔ لارنس کی اگلی منزل دیرہ پر مکمل قبضہ کے بعد دمشق کی جانب پیش قدمی تھی، لیکن اس سے قبل ایک اور اہم کام بھی نمٹانا تھا۔ لارنس کی اگلی منزل دیرہ پر مکمل قبضہ کے بعد دمشق کی جانب پیش قدمی تھی، لیکن اس سے قبل ایک اور اہم کام بھی نمٹانا تھا۔
ارزق روانگی کے بعد ہنڈلی بیچ طیارے کے ذریعے تقریباً 2 ٹن پیٹرول اور غذا کا بندوبست ضروری تھا۔ عرب سپاہ اس روانگی اور 2 ٹن پیٹرول کی بابت کا سن کر کافی حیران اور الجھے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ ان کی حیرت بہت جلد سنسنی اور ہیجان میں بدل گئی۔